محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اب سوال ان ٹائم بموں کو وہاں سے نکال کر لے جانے کا تھا۔ وہ کسی کے سامنے ان میں سے 6-7 ٹائم بم نکال کر جیب میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے لیے اسے خاص طور پر اکیلے ایمونیشن سٹور میں آنے کی ضرورت تھی، اور خاص طور پر اکیلے اس زمین دوز ایمونیشن ڈمپ میں آنے کے لیے اسے کوئی مضبوط بہانہ تراشنے کی ضرورت تھی، جو اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے ٹائم بم کریٹ میں واپس رکھتے ہوئے کہا، یہاں یہ سب اہم اور خطرناک اسلحہ ہے، اسے کوئی بھی نکال کر کیمپ یا لیبارٹری میں لگا کر یہاں تباہی پھیلا سکتا ہے۔ کیپٹن چندر شیکھر بولا، سر ہم یہاں کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ عمران نے کہا، پھر بھی سیکیورٹی کا تقاضا ہے کہ میں ان بموں کو دن میں کم از کم 2 بار یعنی صبح شام آ کر خود چیک کروں۔ اس کو تالا لگا کر اس کی چابی مجھے دے دی جائے۔ کیمپ کمانڈر چندر شیکھر کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو بالکل الٹا خوش ہوا کہ ایمونیشن ڈمپ کی حفاظت کی ذمہ داری کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر جائے گا۔ اس نے اسی وقت سٹور سے تالا منگوا کر ٹائم بموں کے بکس کو لگایا اور چابی عمران کے حوالے کر دی۔ اس وقت عمران کو احساس ہوا کہ اس نے آدھی مہم سر کر لی ہے۔ اس نے واقعی بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ اب صرف وہاں سے چند ایک ٹائم بموں کو نکال کر لے جانا اور انہیں لیبارٹری کی سب سے بڑی ایٹمی بٹی والے کمرے کے سلنڈروں کے ساتھ چپکانا باقی تھا، اور یہ عمران جیسے تجربہ کار کمانڈو کے لیے کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ کمانڈو عمران انتہائی نازک حالات سے گزر رہا تھا۔ ایک طرح سے وہ تلوار کی دار پر چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بھارت کی مرکزی خفیہ ایجنسی کے سینئر آفیسر مسٹر داس گپتا کو قتل کر کے اس کا روپ ضرور دار رکھا تھا، مگر اس کا بانڈا کسی لمحے بھی پھوٹ سکتا تھا۔ کسی بھی وقت کوئی فوجی افسر وہاں آ کر اسے پہچان سکتا تھا کہ یہ داس گپتا نہیں ہے۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت کیمپ میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے مسٹر داس گپتا کو پہلے سے دیکھ رکھا ہو۔ چنانچہ عمران مزید تاخیر سے کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ مزید تاخیر اس کے حق میں قاتل ثابت ہو سکتی تھی۔ اس نے کیپٹن چندر شیکھر سے کہا، میں آج شام کو دوبارہ آ کر یہ اسلحہ چیک کرنا چاہوں گا۔ کیپٹن شیکھر نے کہا، سر آپ جس وقت چاہیں آ سکتے ہیں۔ میں گارڈ ڈیوٹی پر موجود سنتریوں کو ابھی آرڈر ایشو کر دوں گا، اور آپ کے پاس اپنا آئی ڈی کارڈ تو موجود ہی ہے۔ داس گپتا کا شناختی کارڈ اس کے بریف کیس سے مل گیا تھا، جو عمران نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس پر داس گپتا کی فوٹو نہیں تھی، یہ بھی ایک اچھی بات ہوئی تھی۔ عمران نے کہا، میرا آئی ڈی کارڈ میرے پاس ہی ہے۔ کیپٹن شیکھر نے کہا، بس سر آپ اسے دکھا کر جس وقت چاہیں یہاں آ سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ عمران نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں میں اکیلا ہی چیک کرنا پسند کروں گا۔ جیسے آپ کی مرضی، کیپٹن شیکھر نے کہا۔ عمران کی رہائش کا انتظام کیمپ کے اندر ہی ایک بارک کے چھوٹے سے کمرے میں کر دیا گیا تھا۔ رات کو عمران نے کھانا کیمپ کمانڈر کے ساتھ ہی کھایا۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر گھڑی پر وقت دیکھ کر کہنے لگا، میں ایمونیشن سٹور میں چیکنگ کے لیے جا رہا ہوں، وہاں سے سیدھا اپنی بارک میں چلا جاؤں گا۔ کیپٹن شیکھر بولا، ٹھیک ہے سر، صبح ناشتے پر آپ کیا پسند کریں گے؟ عمران نے کہا، میں ناشتے میں انڈا نہیں کھاتا، باقی سب چلے گا۔ اس کے بعد کمانڈو عمران سیدھا ایمونیشن سٹور کی طرف چل پڑا۔ ایمونیشن سٹور وہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ باہر ایک سنتری گارڈ ڈیوٹی پر موجود تھا۔ اس نے عمران کو دن کے وقت کیمپ کمانڈر کے ساتھ اسلحہ خانے میں آتے دیکھا تھا۔ پھر بھی عمران نے اسے اپنا شناختی کارڈ دکھا کر کہا، میں سینئر انٹیلیجنس آفیسر داس گپتا ایمونیشن چیک کرنا چاہتا ہوں۔ سنتری نے کارڈ دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے سر، اور اس نے ایمونیشن سٹور کے دروازے کا تالا کھول دیا۔ عمران نے کہا، جب تک میں اندر چیکنگ کر رہا ہوں کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ گارڈ سنتری نے کہا، ٹھیک ہے سر۔ عمران اسلحہ خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ سٹور میں ایک بلب جل رہا تھا۔ وہ سیدھا ٹائم بموں کے کریٹ کی طرف گیا۔ کریٹ کو میز کے نیچے سے اٹھا کر میز پر رکھا، چابی نکال کر اس کا تالا کھولا اور ٹائم بموں کو غور سے دیکھنے لگا۔ عمران نے اس مقصد کے لیے خاص طور پر ایسی ٹھنڈی جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے 6-7 پاکٹ تھے اور اندر کی جانب بھی 2 پاکٹ تھے۔ عمران نے ایک ایک کر کے کریٹ میں سے 4 ٹائم بم نکال کر جیکٹ کی اندر والی 2 جیبوں میں رکھ لیے۔ وہ 6 ٹائم بم نکالنا چاہتا تھا، مگر ہر جیب میں 3 ٹائم بموں کی وجہ سے اس کی جیبیں پھول گئی تھیں اور خواہ وہ کسی مشکل میں پھنس سکتا تھا، جبکہ زیر زمین لیبارٹری کو تباہ کرنے کے لیے 4 ٹائم بم ہی کافی تھے۔ اس نے کریٹ کو تالا لگا کر واپس میز کے نیچے رکھ دیا۔ اس کے بعد یوں ہی رائفلوں اور مشین گنوں اور میگزین کی چیکنگ کرنے لگا۔ وہ کم از کم 10 منٹ اندر ضرور لگانا چاہتا تھا۔ جب 10 منٹ گزر گئے تو وہ ایمونیشن سٹور سے باہر نکل آیا۔ اس نے سنتری سے کہا، سٹور کو تالا لگا دو، میں نے چیکنگ کر لی ہے، سب ٹھیک ہے، اب میں صبح چیکنگ کرنے آؤں گا۔ ٹھیک ہے سر، سنتری نے کہا اور دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ جب تک عمران سنتری کے پاس کھڑا رہا اسے یہی فکر رہی کہ کہیں سنتری کو اس پر شک نہ پڑ جائے۔ یہ ایک قدرتی بات تھی، مگر عمران بڑا پرسکون اور پر اعتماد ہو کر کھڑا تھا۔
جیسے ہی سنتری دروازے کو تالا لگانے کے لیے گیا، عمران وہاں سے چل پڑا۔ وہ جلدی جلدی چلتا بارک والے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھائی اور کرسی پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ بم اسے کس جگہ چھپانے چاہیے، اگرچہ وہاں آ کر کوئی اس کی تلاشی نہیں لے سکتا تھا۔ پھر بھی عمران اپنی طرف سے بے حد احتیاط سے کام لینا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہ انتخاب بستر پر پڑی۔ اس کے پلنگ پر سپرنگوں والا میٹرس یعنی گدیلا بچھا ہوا تھا۔ اس نے چادریں ایک طرف ہٹا کر سپرنگوں والے گدیلے کا جائزہ لیا۔ یہ پرانا گدیلا تھا۔ کونے میں ایک جگہ سے کپڑا پھٹا ہوا تھا اور اندر سے گدیلے کے سپرنگ نظر آ رہے تھے۔ ٹائم بموں کو چھپانے کے لیے یہ جگہ اسے سب سے محفوظ نظر آئی۔ اس نے پھٹی ہوئی جگہ سے ہاتھ ڈال کر دیکھا، اندر سپرنگوں کے درمیان کافی جگہ تھی۔ عمران نے چاروں ٹائم بم سپرنگوں کے درمیان چھپا دیے اور گدیلے پر اسی طرح چادریں وغیرہ بچھا دی۔ ان بموں کو ٹارگٹ پر لگانے کا کام وہ دوسرے دن شام کے وقت یعنی لیبارٹری میں کام ختم ہو جانے کے بعد کرنا چاہتا تھا۔ اس کام کے لیے اس کے ذہن میں ایک منصوبہ موجود تھا۔ رات کو وہ سو گیا۔ دوسرے دن صبح اس نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور کمرے کو تالا لگا کر کیمپ کمانڈر کے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ اسے ناشتہ کیپٹن شیکر کے ساتھ کرنا تھا۔ کیپٹن اس کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ ناشتے پر سب کچھ تھا مگر انڈے نہیں تھے۔ کیپٹن شیکر مسکراتے ہوئے بولا، سر آج سے میں نے بھی ناشتے پر انڈا لینا بند کر دیا ہے۔ عمران نے کہا، ارے بھائی اس کی کیا ضرورت تھی، مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ کیپٹن شیکر نے کہا، سر انڈا دراصل مجھے بھی سوٹ نہیں کرتا۔ حقیقت میں کیپٹن عمران کو خوش کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ہیڈ کوارٹر میں اس کی رپورٹ اچھے الفاظ میں کرے۔ عمران نے کہا، رات میں ایمونیشن سٹور چیک کرایا تھا، سب ٹھیک تھا۔ اب میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے چیکنگ کے لیے جاؤں گا، یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ کیوں نہیں سر، آپ ضرور چیکنگ کریں، کیپٹن شیکر نے کہا۔ ناشتے کے بعد عمران محض رسم پوری کرنے کے لیے ایمونیشن سٹور میں گیا۔ تھوڑی دیر اندر رہا، پھر وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ مسٹر داس گپتا کا بریف کیس اب وہ اپنے کمرے میں ہی لے آیا تھا۔ بریف کیس میں ایک فائل نکال کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ یہ عام قسم کی دفتری فائل تھی جس میں مسٹر داس گپتا کی ڈیوٹی اور اس کی کارکردگی کی رپورٹ درج تھی۔ عمران نے فائل بند کر کے بریف کیس میں رکھ دی اور بستر پر لیٹ گیا۔ اب اسے شام ہونے کا انتظار تھا۔ شام کے 6 بجے لیبارٹری میں کام بند ہو جاتا تھا اور سارا سٹاف اپنی اپنی بارکوں میں چلا جاتا تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی احتیاط کے طور پر عمران نے کیپٹن شیکر کے ساتھ ہی کھایا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی غیر معمولی بات تو نہیں ہوئی۔ ایسی ابھی تک کوئی بات نہیں تھی اور اصلی مسٹر داس گپتا کو شناخت کرنے والا کوئی فوجی افسر یا عہدیدار باہر سے فوجی کیمپ میں داخل نہیں ہوا تھا، لیکن ایسا کسی بھی وقت ہو سکتا تھا۔ ایک سٹیمر صبح کو ہی کلکتے سے آ کر گودی پر لگا تھا۔ عمران کو ڈر تھا کہ کہیں اس سٹیمر میں کلکتے سے کوئی ایسا فوجی یا خفیہ ایجنسی کا اہلکار نہ آ گیا ہو جو داس گپتا کی شکل سے واقف ہو، مگر ایسا کوئی شخص ابھی تک وہاں نہیں آیا تھا اور عمران کے لیے ابھی تک سب خیریت تھی۔ کھانے پر کیپٹن شیکر کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ دوپہر کو عمران اپنی بارک میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اسے نیند آ گئی۔ جب وہ سو کر اٹھا تو شام ہو رہی تھی۔ اس نے وہی چائے منگوا کر پی اور گھڑی دیکھ کر لیبارٹری میں چھٹی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب شام کے ٹھیک 6:30 بج گئے تو عمران نے کھڑکی میں سے باہر دیکھا۔ کیمپ میں صرف کینٹین کی جانب کچھ فوجی ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، باقی ہر طرف خاموشی تھی۔ عمران کی کمانڈو ایکشن کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، بند دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے بستر کی چادریں الگ کی اور نیچے سپرنگوں والے گدیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک ایک کر کے چاروں ٹائم بم نکال کر اپنی جیکٹ کی اندرونی جیبوں میں رکھے اور جیکٹ کو زپ لگا کر آگے سے بند کر دیا۔ اس کے فوراً بعد وہ کمرے سے نکل کر خاموشی سے لیبارٹری کی طرف چلنے لگا۔ لیبارٹری کے دروازے پر ایک فوجی سنتری پہرا دے رہا تھا۔ وہ عمران کی شکل سے پوری طرح سے آشنا تھا اور اس نے کیمپ کمانڈر کے ساتھ اسے لیبارٹری میں آتے جاتے دیکھا ہوا تھا۔ عمران نے قریب جا کر کہا، نیچے لیبارٹری میں اس وقت کون کون ہے؟ سنتری نے اٹینشن ہو کر جواب دیا، سر چھٹی ہو چکی ہے، سٹاف جا چکا ہے، صرف 2 سیکیورٹی گارڈ نیچے ڈیوٹی پر ہیں۔ عمران یہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا شناختی کارڈ بلکہ اصلی مسٹر داس گپتا کا شناختی کارڈ دکھاتے ہوئے کہا، میں سیکیورٹی چیک اپ کے لیے نیچے جا رہا ہوں، باہر سے کوئی آئے تو اسے باہر ہی روک لینا، یہ کنفیڈینشیل چیک اپ ہے، ٹھیک ہے؟ سنتری نے ایک پاؤں زمین پر مار کر کہا، ٹھیک ہے سر۔ عمران خاموشی سے دروازے میں سے گزر کر زینہ اترنے کے بعد لیبارٹری کے زمین دوز تہ خانے میں آ گیا۔ یہاں سامنے سٹول پر 2 سیکیورٹی گارڈ سنتری بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ وہ عمران کی شکل سے شناسا تھے اور اسے کیمپ کمانڈر کے ساتھ لیبارٹری کا معائنہ کرتے دیکھ چکے تھے۔ عمران کو دیکھتے ہی دونوں سگریٹ پھینک کر جلدی سے سٹین گن سنبھال کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، ٹھیک ہے، میں روٹین کی چیکنگ پر آیا ہوں، لیبارٹری میں اس وقت اور کون کون ہے؟ ایک سنتری نے کہا، سر اس وقت کوئی نہیں ہے، صرف ہم دونوں گارڈ ڈیوٹی پر ہیں۔ عمران نے انہیں ہلکی سی ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، تو پھر تم یہاں گارڈ ڈیوٹی پر ہو، تمہیں یہاں بیٹھ کر سگریٹ پینے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ سنتری نے فوراً کہا، سر غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ عمران بولا، ٹھیک ہے، ڈسپلن کی پابندی کرو، میں کمروں کی چیکنگ کرنے جا رہا ہوں، کوئی آئے تو اسے یہیں روک لینا۔ ٹھیک ہے سر، دونوں سنتری بیک وقت بولے۔
عمران پتلون کی جیبوں میں ہاتھ دیے خاموشی سے لیبارٹری کے پہلے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا مگر عمران کو تیسرے کمرے میں جانا تھا۔ اس کا ٹارگٹ تیسرا کمرہ تھا مگر وہ ہر کمرے میں تھوڑا بہت وقت لگانا چاہتا تھا تاکہ سیکیورٹی گارڈ سمجھ جائیں کہ میں چیکنگ وغیرہ کر رہا ہوں۔ پہلے کمرے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ بھی خالی تھا۔ یہاں بھی اس نے 2-3 منٹ لگائے اور اس کے بعد درمیان والے یعنی تیسرے کمرے میں آ گیا جہاں سب سے بڑی نیوکلیر بٹی لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہ سیدھا دیوار کے ساتھ لگے ہوئے سلنڈروں کے پاس گیا اور جیب میں سے ایک ٹائم بم نکال کر اس کا ٹائم فیوز کا بٹن دبایا اور اسے تیسرے سلنڈر کے ساتھ پیچھے چپکا دیا۔ اس کے بعد دوسرا ٹائم بم نکال کر اس کا فیوز بٹن دبا کر اسے 5ویں سلنڈر کے پیچھے چپکا دیا۔ اسی طرح اس نے 4 ٹائم بم سلنڈروں کے پیچھے چپکا دیے۔ اس کے فوراً بعد وہ سلنڈروں سے پیچھے ہٹ گیا اور یوں ہی جھک کر کمپیوٹر کو غور سے دیکھنے لگا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ چیک اپ کر رہا ہے، مگر اب اس کا وقت بہت قیمتی تھا۔ 4 ٹائم بموں کے ٹائم فیوز آن ہو گئے تھے اور ان کے کلاکوں نے الٹی گنتی شروع کر دی تھی۔ عمران کے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا جس کے سیکنڈ تیزی سے گزرنے شروع ہو گئے تھے۔ اس 1 گھنٹے کے دوران اس نے فوجی کیمپ سے نکل کر وہاں سے جتنی دور جا سکتا تھا چلے جانا تھا۔ اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ کسی کشتی وغیرہ میں بیٹھ کر جزیرے سے نکل جائے۔ وہ گاؤں میں قبیلے کے سردار باتو کے پاس بھی ابھی نہیں جانا چاہتا تھا، وہ دھماکوں کے بعد ان کے پاس جانا چاہتا تھا۔ عمران تیسرے کمرے سے نکل کر تہہ خانے کے زینے کی طرف بڑھا۔ دونوں سیکیورٹی گارڈ اٹینشن آمنے سامنے کھڑے تھے۔ عمران بظاہر بڑے سکون کے ساتھ قدم اٹھاتا چلا رہا تھا، حالانکہ اس کے اندر جذبات کا ایک طوفان مچا ہوا تھا، مگر اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے انہیں کہا، خبردار ڈیوٹی پر کھڑے رہا کرو، نہیں تو میں تمہاری رپورٹ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے سر، دونوں گارڈز نے بیک وقت کہا اور عمران آہستہ آہستہ چلتا زینے کے پاس آیا اور پھر زینہ طے کر کے لیبارٹری سے باہر آ گیا۔ باہر بھی دونوں سیکیورٹی گارڈ اٹینشن کھڑے تھے۔ عمران نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی انہیں سب ٹھیک ہے کہا اور اپنی بارک کی طرف جانے کی بجائے فوجی کیمپ کے گیٹ کی طرف چل پڑا۔ وہ تیز قدم نہیں اٹھا رہا تھا کہ خام خواہ کسی کو اس پر شک نہ پڑ جائے۔ رات ہو گئی تھی، کیمپ میں روشنی ہو رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ عمران وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ کیمپ کمانڈر کے آفس کی طرف گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک فوجی جیپ کھڑی تھی۔ چند قدموں کا فاصلہ تھا، وہ جیپ کی طرف بڑھا۔ دفتر بند تھا، باہر ایک فوجی پہرا دے رہا تھا۔ اس نے فوجی سے پوچھا، ویل جوان، کیپٹن صاحب کدھر ہے؟ فوجی نے بھی عمران کو کیپٹن شیکھر کے ساتھ دفتر میں آتے جاتے دیکھا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ہیڈ آفس سے انٹیلیجنس کا ایک افسر معائنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ سنتری نے کہا، سر کیپٹن صاحب اپنی بارک میں چلے گئے ہیں۔ عمران کو معلوم تھا کہ یہ جیپ کیپٹن شیکھر کی ہے۔ اس نے سنتری سے کہا، جیپ کی چابی کہاں ہے؟ سنتری بولا، سر اس کی چابی نہیں ہے۔ اوکے، عمران نے کہا، میں جیپ لے جا رہا ہوں، کیپٹن صاحب پوچھیں تو بولنا کہ گپتا صاحب ایک ضروری کام سے جیٹی تک گئے ہیں، ابھی واپس آ جائیں گے۔ سنتری نے کہا، ٹھیک ہے سر۔ عمران جلدی سے جیپ میں بیٹھ گیا۔ اس نے سیلف لگایا، جیپ سٹارٹ ہو گئی۔ اب اسے اطمینان تھا کہ وہ دھماکوں سے پہلے کیمپ سے زیادہ دور جا سکتا ہے۔ کیمپ سے نکلتے ہی اس نے جیپ کو جنگل کی طرف جانے والی چھوٹی سڑک پر ڈال دیا اور اس کی سپیڈ تیز کر دی۔ اس نے اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالی، کلائی کی گھڑی کی سبز چمکیلی سوئیاں رات کے 8:10 پہ جا رہی تھی۔ عمران نے ٹھیک 8 بجے 5 سیکنڈ کے وقفوں سے ٹائم بموں کے ٹائم فیوز دبا دیے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ پہلے ٹائم بم کو ٹھیک 9 بجے پھٹنا تھا اور اسے یقین تھا کہ پہلے ٹائم بم کے دھماکے اور سلنڈروں کے پھٹنے اور وہاں آگ لگنے سے باقی کے تینوں ٹائم بم بھی پھٹ جائیں گے۔ اس کے پاس کیمپ سے زیادہ دور چلے جانے کے واسطے صرف 50 منٹ تھے۔ وہ جیپ میں تھا اور یہ 50 منٹ بہت تھے۔ ہیڈ لائٹوں کی روشنی میں عمران اسے برابر آگے لیے جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سڑک جنگل کے کنارے ہوتی ہوئی جزیرے کے جنوبی ساحل کی طرف نکل جاتی ہے۔ وہ اسی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جنگل کا کنارہ شروع ہو گیا۔ یہاں سڑک غیر ہموار تھی۔ عمران نے جیپ کی رفتار کم کر دی۔ وہ تھوڑی دیر بعد گھڑی پر وقت دیکھ لیتا تھا، ابھی 9 بجنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ مزید 15 منٹ کے بعد جنگل ختم ہو گیا اور کھلا علاقہ آ گیا۔ یہاں سے سمندر زیادہ دور نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد عمران جزیرے کے جنوبی ساحل کی سمندری چٹانوں کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ جیپ سے اتر کر ایک چٹانی پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، بموں کے پھٹنے میں صرف 7 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ عمران فوجی کیمپ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس طرف جنگل کے اوپر آسمان پر ستارے کہیں نظر آ رہے تھے۔ اگر بم پھٹ جاتے ہیں تو 7 منٹ کے بعد آسمان کا یہ حصہ سرخ ہونے والا تھا۔ اسے یقین تھا کہ امریکہ کے بنائے ہوئے ٹائم بم اسے دھوکہ نہیں دیں گے اور عین وقت پر پھٹ پڑیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ٹھیک 9 بجے ایک خوفناک دھماکے کی آواز نے سارے جزیرے کو ہلا ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے دھماکے شروع ہو گئے۔ پھر ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ عمران کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور وہ گرتے بڑی مشکل سے سنبھل سکا۔ خدا جانے یہ کیمیاوی محلول والے سلنڈروں کے دھماکے تھے یا کسی ایٹمی مواد کے پھٹنے کا دھماکہ تھا کہ سارے جزیرے میں ایک زلزلہ آ گیا۔ عمران جلدی سے زمین پر بیٹھ گیا۔
جس طرف فوجی کیمپ تھا اس طرف آسمان ایسے سرخ ہو گیا تھا جیسے نیچے کسی جہنم کا منہ کھل گیا ہو یا کسی آتش فشاں نے زمین کو پھاڑ ڈالا ہو۔ جنگل کے درختوں پر سوئے ہوئے پرندوں نے شور مچا دیا تھا اور وہ شور مچاتے ہوئے عمران کے سر کے اوپر سے گزر کر سمندر کی طرف جا رہے تھے۔ اس خوفناک دھماکے کے بعد ایک اور اس سے بھی زیادہ بھیانک دھماکہ ہوا۔ عمران کو یوں لگا جیسے سارا جزیرہ پھٹ گیا ہو اور غرق ہو رہا ہو۔ وہ زمین پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھا تھا اور خدا کو یاد کر رہا تھا۔ آسمان کبھی سرخ ہو رہا تھا اور کبھی نیلا اور کبھی سبز ہو جاتا تھا۔ دھوئیں میں بجلیاں سی چمک رہی تھی۔ فضا میں عجیب قسم کی ناگوار سی جلی ہوئی بو پھیل گئی تھی۔ جزیرہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہل جاتا تھا۔ اس کی زمین پر ایک لرزش سی طاری تھی، جیسے جزیرے کی زمین بھی اپنی تباہی دیکھ کر کانپ رہی ہو۔ عمران کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہاں کس قدر تباہی نازل ہوئی ہے۔ اسے صرف قبیلے کے چھوٹے سے گاؤں کی فکر تھی جہاں قبیلے کا سردار اور اس کی بیٹی ساکشی رہتی تھی، اور جن کی مدد سے اب اسے اس جزیرے سے فرار ہونا تھا۔ جب ذرا زمین اور فضا کو سکون نصیب ہوا تو عمران نے کمانڈر کیپٹن چندر شیکھر کی جیپ کو وہیں چھوڑا اور پیدل ہی رات کی تاریکی میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ چھوٹی خراب سڑک پر جنگل کے کنارے کنارے واپس جا رہا تھا۔ جہاں سڑک تھوڑی پختہ ہو جاتی تھی وہاں سے سردار کے گاؤں کی طرف راستہ مڑتا تھا۔ جب وہ جنگل میں سے گزرتا گاؤں میں پہنچا تو وہاں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ ڈر گیا کہ کہیں گاؤں کے سارے لوگ ہلاک نہ ہو گئے ہوں۔ وہ گاؤں کے جھونپڑوں کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ سردار کے بڑے جھونپڑے کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ اس نے سردار کو آواز دی۔ سردار باتوں سے جلدی سے باہر آ گیا اور عمران کو اپنے ساتھ جھونپڑے کے اندر لے گیا۔ جھونپڑے میں اس کی بیٹی ساکشی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ سردار نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ سنا ہے آدھا جزیرہ ڈوب گیا ہے، لوگ گاؤں چھوڑ کر دوسرے جزیرے کی طرف فرار ہو گئے ہیں۔ مجھے تمہاری فکر تھی، نہیں تو ساکشی کو لے کر میں بھی یہاں سے جا چکا ہوتا۔ میں نے کہا میں نے اس گاؤں کے اور گاؤں کے لوگوں کے دشمنوں کو ختم کر دیا ہے۔ اب کوئی سائنسدان تمہارے جزیرے پر ایٹم بم کا تجربہ کر کے تمہیں موت کی نیند نہیں سلا سکے گا۔ سردار باتو کو میرے مشن کے بارے میں صرف اتنا معلوم تھا کہ بھارت اس جزیرے میں کسی ایٹم بم کا تجربہ کرنے والا ہے۔ تجربے سے پہلے اس کی فوج جزیرے سے چلی جائے گی، صرف جزیرے کے مقامی لوگ ہی رہ جائیں گے۔ بھارت جزیرے کے لوگوں کو ایٹمی تجربے سے بے خبر رکھے گا، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے ایٹمی دھماکے سے انسانوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ عمران نے سردار کو یہی کچھ بتایا تھا تاکہ اس کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ سردار کہنے لگا، لیکن گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ آدھا جزیرہ فوجی کیمپ اور بندرگاہ سمیت سمندر میں غرق ہو گیا ہے۔ عمران نے کہا، غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، سب تمہارے اور اس گاؤں کے دشمن مرے ہیں، تم لوگ زندہ سلامت ہو، بس میں یہی چاہتا تھا۔ ساکشی محبت بری لیکن ڈری ہوئی نظروں سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے سردار باپ سے کہا، بابا امی آ گیا ہے، اب ہمیں بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ عمران کو امی کہہ کر بلاتی تھی۔ عمران کو سردار کی نوجوان لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن سردار نے اپنی بیٹی کی شادی عمران سے کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ عمران وہاں صرف اپنے مشن کی تکمیل کی خاطر بیٹھا تھا۔ اس کا مشن مکمل ہو چکا تھا، اب اسے وہاں سے فرار ہونا تھا، اور وہ صرف سردار باتو کی مدد ہی سے فرار ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر بندرگاہ سلامت بھی ہوتی تو بھی وہ کسی جہاز پر سوار ہو کر کلکتے یا انڈمان جزائر کی طرف واپس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ راستے میں پکڑا جا سکتا تھا، کیونکہ اتنی بڑی تباہی کے بعد جزائر انڈمان اور کلکتے کی بندرگاہوں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہوگی اور فوج ہر اجنبی شخص کو پکڑ رہی ہوگی۔ سردار نے عمران سے کہا، پتہ نہیں دن نکلنے کے بعد جزیرے میں کیا فساد بپا ہو۔ میرے آدمیوں نے بتایا ہے کہ جہاں فوجی کیمپ تھا وہاں اب بہت بڑا کنواں بن گیا ہے، جس کے اندر نیچے سے سمندر کا پانی آ گیا ہے، لیکن یہاں بھارت کی پولیس اور فوج کل تک ضرور آ جائے گی۔ وہ ہیلی کاپٹروں سے یہاں اترے گی اور ہو سکتا ہے ہم سب کو شک کی وجہ سے گرفتار کر لے، اس لیے میں ابھی یہاں سے چلے جانا چاہتا ہوں۔ ساکشی بولی، بابا دیر مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم پر کوئی اور مصیبت آ جائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔